ذی الحجہ 60 ہجری میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اہل کوفہ کی دعوت پر اپنے اہل و عیال اور جانساروں کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ مکہ سے کوفہ کا عزم کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے دونوں خیز فرزندوں کے ہمراہ اس مقدس قافلے میں شامل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اگرچہ خود اس قافلے میں شریک نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اور اپنے بچوں کو امام حسین رضی اللہ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ 10 محرم الحرام 21 ہجری کو کربلا کا دلدوز سانحہ پیش آیا، جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے، بھتیجے، بھائی اور ان کے کچھ ساتھی شامی فوج نے مردانہ وار لڑتے ہوئے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اس موقع پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جس حوصلے، شجاعت اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار صاف کی جانے لگی تو انہوں نے چند عبرت انگیز اشعار پڑھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ قریب ہی تھیں۔ یہ اشعار سن کر ان پر رقت طاری ہو گئی اور زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے: اے کاش آج کا دن میں دیکھنے کے لیے میں زندہ نہ ہوتی، ہائے میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب مجھ کو داغے مفارقت دے گئے۔ اے بھائی، اللہ کے بعد ہمارا سہارا آپ ہی ہیں، ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: زینب صبر کرو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے عرض کی: میرے ماں جائے، آپ کے بدلہ میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی پیاری بہن کی دلدوز باتیں سن کر اشکبار ہو گئے، لیکن مومنانہ شان سے فرمایا: اے بہن صبر کر، خدا سے تسکین حاصل کرو، خدا کی ذات کے سوا ساری کائنات کے لیے فنا ہے، ہمارے لیے ہمارے نانا خیر الخلائق کی ذات اقدس نمونہ ہے، تم انہی کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا۔ اے بہن، تمہیں خدا کی قسم ہے کہ اگر میں راہ حق میں قربان ہو جاؤں تو میرے ماتم میں گریبان نہ پھاڑنا، نہ چہرہ نوچنا اور بین نہ کرنا۔ 10 محرم کو جب تمام جان سارانے اہل بیت ایک ایک کر کے دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار پر قربان ہو گئے، نوجوانے اہل بیت باری باری آئے، ہم حضرت علی اکبر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ یا ابن اخا کہتی ہوئی خیمے سے باہر دوڑی۔ اس بھتیجے کو انہوں نے بڑے ناز و نعمت سے پالا تھا، ان کی خون آغشتہ لاش سے چمٹ گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے اٹھا کر خیمہ کے اندر بھیجا اور جوان فرزندی کی لاش کو اٹھا کر خیمے کے سامنے لے آئے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ، احمد بن حسن رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر، عبداللہ بن
حسن رضی اللہ تعالیٰ، جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے نوجوان سوائے 7 نفوس کے ایک ایک کر کے نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نوخیز فرزندوں اون رضی اللہ تعالیٰ اور محمد رضی اللہ تعالیٰ رزق گاہ بھیجنے کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی۔ انہوں نے اجازت دینے میں تعمل کیا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر اصرار کیا کہ وہ بعد خواستہ انہیں میدان جنگ میں بھیجنے پر مجبور ہو گئے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں لال اس شان سے لڑے کہ شجاعت بھی آفرین پکار اٹھی۔ آخر شامیوں نے انہیں نرغے میں لے کر تلواروں اور نیزوں کا می برسا اور 2 دمانے ہاشمی کے دونوں نونہال جام شہادت پی کر خلد بری میں پہنچ گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اور مظلوم مامون رضی اللہ تعالیٰ کے قلب و جگر کے ٹکڑے اڑ گئے، لیکن آسمان کی صرف نظر کی اور خاموشی ہو گئی۔ اور محمد کی شہادت کے بعد خانوادہ نبوت کے باقی نوجوان بھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ عباس بن رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ رہ گئے۔ زین العابدین علی رضی اللہ بن حسین رضی اللہ بیمار تھے اور لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ ان کو اللہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئے۔ پیاس کا غلبہ تھا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جانساروں کی شہادت سے سخت دل فگار تھے، لیکن آخر حیدر کرار کے فرزند تھے۔ دشمن کا دل بادل کائی کی طرح پھٹ جاتا۔ شامی بار بار نرگا کرتے تھے، انہیں جو ہی شمشیر حسینی چمکتی بھاگ کھڑے ہوتے۔ دوش رسول کے سوار لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور ہو گئے، لیکن اللہ نے ہیبت ہوئی تنہا سامنے آنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ جمگھٹے بنا کر ہر طرف تیروں، تلواروں، نیزوں، خنجروں کی بارش کر رہے تھے۔ حسین بن نمیر نے ایک نیزہ پھینکا جو گروہ مبارک میں پیوست ہو گیا اور دہن مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اپنے چلو میں تھوڑا سا خون لے کر آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا، الہی جو کچھ تیرے حبیب کے نواسے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تجھی سے اس کی فریاد کرتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے اپنے محبوب اور شفیق بھائی کو خون کی کلیاں کرتے دیکھا تو بے تاب ہو گئی۔ وہیں سے شامی فوج کے سردار عمر بن سعد کو پکار کر کہا، اے عمر بن سعد، کیا قیامت ہے کہ ابو عبداللہ قتل کیا جا رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو؟ عمر بن سعد کی آنکھوں پر کوفے کی حکومت کے لالچ نے پردہ ڈال رکھا تھا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
मामूजाद भाई हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला का फर्जंद था। फर्द निदामत से रोने लगा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से मुंह फेर लिया। ताहम शामियों को लड़ाई से रोकना अब इसके बस में नहीं था, या जुल्म से रोकने की इस आदत की किस्मत ही में ना लिखी थी। सैयदना हसैन रज़ियल्लाह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला के सामने मर्दाना वार लड़ते हुए शहीद हो गए। सरदिल शामियों के दिल इनकी शहादत से भी ठंडे ना हुए। उन्होंने शोहदाए करबला के मुकद्दस जिस्मों को घोड़ों की टापों से पामाल किया। सैयद निसा रज़ी अल्लाह तआला के लाल का सरे अक़दस नेज़े पर चढ़ा कर और फिर अहले बैत के खैमों का रुख किया। एक बदबख्त ने चाहा कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला को भी जो अली थे शहीद कर दे, लेकिन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला इनके सामने खड़ी हो गई और फरमाया, खुदा की कसम, जब तक मैं जिंदा हूँ इस बीमार को कोई कत्ल नहीं कर सकता। इनका अज़म देख कर वो बदबख्त अपने इरादे से बाज आ गया। 12 मुहर्रमुल हराम 21 हिजरी को काफिला हसैनी रज़ी अल्लाह तआला के पसमानदगान को, जिनमें कुछ खवातीन, बच्चे और आबिद बीमार थे, शामी फौज सैर करके कूफा की तरफ ले चली। शोहदा के लाशें भी मैदान करबला में बेगोर्दे कफन ही पड़े थे। जब ये सितम ज़दा काफिला इनके पास से गुजरा तो अहले काफिला फरते अलम से निडाल हो गए। इस मौका पर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला के जज्बाते गम इन अल्फाज में ढल गए, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, आइए देखिए आपके हसैन रज़ी अल्लाह तआला का खून आगश्ताए लाश चटरियल मैदान पड़ा है। इसका जिस्म पारा पारा कर दिया गया है। आपके घराने की लड़कियां रस्सियों में जकड़ी हुई हैं। आपकी ज़रियत कत्ल करके रेत पर बिछा दी गई हैं और इस पर खाक उड़ रही है। ए मेरे नाना, ये आपकी औलाद है जिसे हंकाया जा रहा है। ज़रा हसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए, इसका सर काट लिया गया है, इसका अमामा और चादर छीन ली गई है। ज़ैनबे कुबरा रज़ी अल्लाह तआला का रुख सुनकर दुश्मन सभी रोते थे। जब असीराने हक का लुटा हुआ काफिला कूफे में दाखिल हुआ तो अहले कूफा हजारों तादाद में इन्हें देखने के लिए जमा हो गए। इनमें से बाज की आंखों से आंसू थे। बेवफा कूफियों के हजूम को देखकर शेर खुदा की बेटी को ताब ज़ब्त ना रही और इन लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, लोगों अपनी नजरें नीची रखो, ये मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुटी हुई औलाद है। इसके बाद उन्होंने अहले कूफा के सामने एक इबरत अंगेज खुतबा दिया। ऐसा मालूम होता था कि खुद हैदरे करार तकरीर फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद, ए कूफियो, ए मकारो, ए अहदे शिकनो,
اپنی زبان سے پھر جانے والوں، خدا کرے تمہاری آنکھیں ہمیشہ روتی رہیں۔ تمہاری شان ان عورتوں کی سی ہے جو خود ہی سود کاٹتی ہیں اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ تم نے خود ہی میرے بھائی سے رشتہ بیعت جوڑا اور پھر خود ہی توڑ ڈالا۔ تمہارے دلوں میں کھوٹ اور کینہ ہے، تمہاری فطرت میں جھوٹ اور دغا ہے۔ مشامت، شیخی، خوری، عہد شکنی تمہارے خمیر میں ہے۔ تم نے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے۔ تم نے خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں قتل کیا ہے۔ خدا کا قہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اے کوفہ والو، تم نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو منہ بگاڑ دینے والا اور مصیبت میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ یاد رکھو تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں ہے۔ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس خطبہ کو سن کر کوفیوں کو اس قدر ندامت ہوئی کہ ان میں سے اکثر روتے روتے کگھی بند گئی۔ حزلم بن کثیر جو عرب کے فصیح ترین آدمیوں میں شمار ہوتا تھا، وہ بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ سننے والوں میں شامل تھا۔ خطبہ سن کر وہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے زور بیان، مساحت و بلاغت سے دنگ رہ گیا اور بے ساختہ کہنے لگا، واللہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی، تمہارے بوڑھے سب بوڑھوں سے، تمہارے جوان سب جوانوں سے، تمہاری عورتیں سب عورتوں سے اور تمہاری نسل سب نسلوں سے بہتر ہے، جو حق بات کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ دوسرے دن کوفہ کے گورنر عبداللہ بن زیاد نے دربار منعقد کیا اور اسیران اہل بیت کو اس کے سامنے کیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بہت خستہ حالت میں تھی۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ ایک لونڈی نے کہا، زینب رضی اللہ تعالیٰ بنت علی رضی اللہ ہے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا اور تمہاری جرتوں کو جھٹلایا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔